اور معاشرے میں جو بحران پیدا ہوا ہے، آپ نے ایسے بحران کبھی دیکھا ہے؟ ایسے تقسیم، ایسے نفرت، مطلب بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی کو پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ سیاست تو سیاست ہوتا ہے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے ذاتی دشمنی میں کیوں تبدیل کرنا ہے؟ اس طریقے سے کوئی ملک نہیں چل سکتا، ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ حکومت میں آؤں گا، پہلے دن پہ جو بھی تمام سیاسی قیدی ہے، سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی ہے، ان کو میں رہا کروں گا۔ اس لیے یہ ہمارا تاریخ ہے، ہمارا تاریخ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، وہ کہہ سکتی تھی جو بھی قائد عوام کو کی شہادت میں انوالو تھے، چاہے وہ جج صاحبان ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ان سب کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گی۔ مگر شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ شہید بی بی کو شہید کیا گیا، صدر زرداری کو 12 سال جیل میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، زبان کاٹا گیا، گلا کاٹا گیا۔ صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ میں انتقام لوں گا، صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا زبان کاٹا میں اس کو زبان کاٹوں گا، جس نے میرا گلا کاٹا میں اس کا گلا کاٹوں گا۔ مگر وہی صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ آج اسی قسم کی سیاست کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک ہمارا معاشی بحران ہے، جہاں تک تاریخی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا سوال ہے، پاکستان کے عوام کے پاس بہت سے آپشنز ہیں، مگر تمام سیاسی جماعتوں کا معاشی پالیسی ایک جیسے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا معاشی پالیسی میں فرق ہے۔ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، وہ اشرافیہ کو اپنے دور حکومت میں وہ اشرافیہ کو ریلیف دلواتے ہیں اور آپ کو، عوام کو تکلیف دلواتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا تو پھر میں اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچاؤں گا اور عوام کو ریلیف پہنچاؤں گا۔ میں نے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی ہے، ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے۔ یہ ایک 10 نکاتی ایجنڈا ہے جس سے ہم غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کو فنڈ کرنے کے لیے، ان منصوبے کو فنڈ کرنے کے لیے میں 2 کام کروں گا۔ ایک، جو 18-17 وزارتیں ہیں جن کو 2015 میں ڈیوالو ہونے تھے اور نہ خان صاحب نے کیا نہ میاں صاحب نے کیا، وہ سالانہ 300 ارب روپیہ خرچ ہوتے ان وزارتیں، تو میں وہ تمام 17 وزارتیں کو بند کر کے یہ پیسہ آپ پہ خرچ کروں گا۔ دوسرا، سالانہ، یہ ذرا سنیں، یہ حیران کن بات ہے، سالانہ اشرافیہ کو 1500 ارب روپیہ سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ یہ میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنا تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام سبسڈیز ان کا بند کر کے یہی پیسہ آپ پہ خرچ کروں گا۔ اس پیسہ سے ہم کریں گے کیا؟ اس پیسہ سے ہم ایسے معاشی منصوبے لے کر آئیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ ہمارا پہلا وعدہ یہ کہ ہم پاکستان کے عوام کی آمدنی کو انشاءاللہ تعالی اس میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا دوسرا وعدہ ہے کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کو جو حقدار ہے ان کو سولر کے تھرو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلوائیں گے۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے سندھ میں 1 سال کے کم، اس لیے سیلاب کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو میں نے سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ہے،
ان کا پکا گھر بن رہے ہیں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق ہم اس گھر کی خواتین کو دلوا رہے ہیں. تو میں پورا پاکستان میں میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ تیر پہ تھپا لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پورا پاکستان میں اسی طریقے سے اسی طرز پہ 30 لاکھ گھر بناؤں گا اور وہاں کے رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا. ساتھ ساتھ اپنے یہ پیغام میرا تمام کچی آبادیوں میں پہنچانا ہے کہ میں نے اس ملک میں جہاں بھی کچی آبادی ہے اس کچی آبادی کو ریگولرائز کرنا ہے اور وہاں کے رہنے والے کو بھی مالکانہ حقوق دلوانا ہے.